حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں۔ کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا۔ میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے۔ بس سمجھ آ رہی، آپ پوری توجہ سے میرا ساتھ دینا ہے، سمجھ آئیے۔ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو، اور امام بھی سچا وہی ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ تو جس مذہب کا ذکر قرآن تو درکنار کسی جگری میں بھی نہ ہو، نہ وہ مذہب سچا ہے نہ وہ امام سچا ہے۔ سمجھ آئی بھائی؟ میں مشترکہ سا مولوی اور شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں، اتنا لمبا چوڑا ان میں فرق کوئی نہیں، فرق صرف شیعہ سنی میں نقطوں کا ہے، نقطوں کا، سمجھ آئیے، نکات کا فرق ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو اس دیوار پہ لکھو لفظ شیعہ، جب لفظ شیعہ لکھو گے اس کے 5 نقطے آئیں گے، شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے، اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے۔ کو سمجھ آئی بھائی؟ لوہا پارہ نمبر 23 ہے، سورہ والصفات ہے، لکھو پارہ نمبر 23 سورہ والصفات۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ لوہا پارہ نمبر 23 سورہ والصفات، سن قرآن، اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ہن مولوی صاحب تسی اوتھے بیٹھ گئے ہو، مینوں آج ہم اگے بیٹھ کے سننا ہے، ہن ذرا اٹھ کے میرے کول تے آؤ نا، ذرا تہانوں بھی کیمرہ بجے، صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور چلو برابر نہیں تو کدی ہو ہی جائے گا، تھوڑی جی چھوٹی ہے داڑھی۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ والصفات ہے۔ اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اور شیعہ سنی دوستو، اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے۔ لیکن میرے بھائی کہتا ہے شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر، شیعوں کے مولوی لفظ شیعہ کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں۔ لو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو۔ اور سمجھائی، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا، پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ شیعہ سنی دوستو، شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے لغوی معنی۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار، یہ ہے لغوی معنی۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں المنجد سے لے کے لسان العرب تک تمام عربی لغات کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے۔ ہر عربی لغت والے نے لکھا ہے شیعہ کا معنی تو جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے،
شیعہ کے معنی تابعدار ہیں، شیعہ کے معنی مددگار ہیں۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر تابعدار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں، تو شیعہ کون ہے؟ لکھتا ہے واحد میں وہ ایک فرقہ ہے، وہ شیعہ ہے کون؟ لکھتا ہے شیعہ وہ ہے کہ جو بعد از رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے۔ کو سمجھ آئی بھائی؟ ہر بندہ شیعہ نہیں نہ ہوتا، ہم آسان کر دے تو شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اچھا، ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہے۔ جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں۔ اچھا، شاید میں سمجھا نہیں سکتا، میں ملنگوں کی زبانی بتا دوں کہ شیعہ کون ہوتا ہے۔ انہوں ملنگوں کی زبان کو تو سمجھے گا نا، اگر مولوی کی زبان سمجھ میں نہیں آئی تو ملنگوں کی سمجھے گا نا۔ ملنگوں کی زبان میں بتا دے تو ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو چوک میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہے، دمادم مست کلندر علی کا۔ ان کو سمجھ آئیے، ان اس کو سمجھنا تو پھر اگلی آیت کی سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا، بولو صحیح، پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ترجمہ نواب صدیق الحسن ببالی، اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی، اہل سنت، مولانا ابو لعلی مودودی، اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن، اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔ ابراہیم شیعوں میں سے، آپ ترجمہ نہیں نہ سمجھ سکے صحیح۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے نا۔ اب اللہ فرما رہا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، حضرت پتہ کرتا ہے کہ واقعی حضرت ابراہیم نے علی کو اپنا پہلا امام مانا ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی نا؟ تو پھر شیعہ نہ مانے تو شیعہ نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے شیعہ ہے، پھر مانا تو ہوگا نا، چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے۔ یہ میں نے کیسے پارے کی آیت پڑھی ہے؟ پارہ نمبر 23 سورہ والصفات۔ میں لاہور میں مجلس پڑھا تھا، لاہور میں ٹاؤن شپ کے اندر، وہاں مولوی نے لکھا شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا تمہاری شریعت کی حدیں ہو سکتا اور ہوں، ہماری شریعت کی حدیں اور۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری شریعت کی حدیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا تمہاری شریعت کی حدیں ہیں 3۔ کہتے ہیں پھر 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ، 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا او مولویو تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو۔ جی بھائی کو سمجھ آئیے،
کہتا ہے 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ، میری طرف دیکھ رہا ہے، 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، ان تینوں کو چھوڑو، ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھا دیں۔ سمجھائی؟ لے میں نے 23ویں پارے سے آیت پڑھی ہے نا، اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے، پارہ نمبر 20 سورہ القصص۔ سن قرآن، اللہ فرماتا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ 2 آیتیں ہوئی۔ تیسری آیت اللہ نے نازل کر کے بہت بڑا مسئلہ تمہارا حل کیا۔ اللہ فرماتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ ہن بڑا مسئلہ حل ہو گیا نا، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے، ہن بولو موسیٰ کے شیعہ نے، پھر بولو موسیٰ کے شیعہ نے۔ آج 1400 سال بعد مولوی کہتا ہے یا اللہ مدد کہو، یا علی مدد نہ کہو، یہ بدعت ہے، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ نہ کہو۔ میں کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو نہ کہو، تمہارا اللہ 1400 سال بعد ایک قرآن میں کہہ رہا ہے نا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا، جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے، کہ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اگر مولا سے مدد مانگنا شرک ہوتا، مولا سے مدد مانگنا گناہ ہوتا، تو پھر جب موسیٰ کے شیعہ نے کہا تھا کہ یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ، اے موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو، تو موسیٰ کا حق بنتا تھا اپنے شیعہ کو کہتا ہو میرے شیعہ مجھ سے مدد کیوں مانگتا ہے، اللہ سے مانگ۔ نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا، سمجھائی؟ نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا۔ تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا، جس کا شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا؟ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 3۔ لو شیعہ سنی دوستو، چوتھی آیت میں نے ایسی قرآن سے پڑھنی ہے، اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھ آ گیا، ولائے علی کا جمپ نہ آیا، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، تمام مولویوں کو میرا چیلنج، اگر ان کے دم میں دم ہے اس آیت کا مجھے جواب دے جے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ چوتھی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھنا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعتین ایہم اشد علی الرحمن عطیہ۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو، تمام اکڑہاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہیں جی؟ پھر دوبارہ میں پھر پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عطیہ۔ حشر کے دن ہم تمام اکڑہاؤں کو، تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کر جہنم میں پھینک دیں گے، شیعوں سے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، شیعوں کو نہیں۔ سمجھائیے کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 4۔ لو 5ویں آیت پھر قرآن سے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ قصور تمہارا ہے، تمہیں سمجھا ہی نہیں سکے شیعہ کون ہوتا ہے۔ جب کسی تمہیں پوچھا نا شیعہ کون ہوتا ہے، تم نے بندہ آگے وہ کھڑا کیا جس نے کہا دل دل ہے کہ گل گل ہے کہ بل بل ہے۔ جب تو سمجھا ہی نہیں سکا شیعہ ہوتا کون ہے۔ آج سن 5ویں آیت قرآن سے پڑھو گا۔ اللہ فرماتا ہے فی شیعہ الاولین،
شیعہ ہی پہلی امت ہے. لوگ کتنی آتے ہوئی ہیں بولو؟ شاباش. پھر بولو کتنی؟ پھر بولو کتنی؟ اگر کسی مائی کے لال کے دم میں کوئی دم ہے، مجھے پورے قرآن سے بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی چیز تک پورے قرآن سے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں اللہ نے کہا وَإِنَّا مِن سُنِّيِّهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّا مِن دِيوبَندِيِّهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّا مِن وَهَابِيِّهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ایک آیت پڑھ کے تو دکھائے نا. مر جائے گا، دکھا نہیں سکتا. اچھا میرا دل چاہ یہ رہا ہے کہ میں مسئلہ وہ سناؤں کہ جیسے مسئلے نے مجھے شیعہ کیا تھا. آپ کھا گئے نا جملہ؟ سمجھا لو بھائی. شیعہ سنی دوستو، اللہ پورے قرآن میں یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، لیکن یہ وعدے نہیں کرتا ابراہیم کے سکے شیعوں میں سے ہے. مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، لیکن ہے غلط. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے، میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث، لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث. باب ہے شین والا. اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف. اس کے اندر لکھتا ہے جس نے لکھا ہے ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ وحید الزمان لکھتا ہے اس وقت تک اس آیت کا پتہ نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے. اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا؟ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے؟ آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا، بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وحید الزمان لکھتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے، وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی. چاروں نبی